الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین مجلس، سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے آج ہم سب کو دوبارہ مل بیٹھ کر اپنی یاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا. یقیناً اس پوری کائنات میں سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر انہی انسانوں کو اپنے اندر سموتا ہے جو اللہ کے بہترین بندے ہوتے ہیں. تو ایک تو بات آج ہم یہ سمجھ جائیں کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہم پر نظر کرم بھی فرماتا ہے. اگر وہ نظر کرم نہ فرماتا ہم یہاں نہیں ہوتے، اگر وہ ہم سے محبت نہ کرتا ہم یہاں نہ ہوتے. وہ باقی انسانوں سے زیادہ ہم سے محبت کر رہا ہے، اور اس لیے اس نے ہمارے لیے اپنے گھر کے دروازے کھولے، ہمیں توفیق دی، موقع دیا، اور آج ہم پھر یہاں جمع ہیں. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان مبارک میں اس میں شریک ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہر مہینے کو اس سلسلے کو جاری رکھا جائے. آج ماہ ستمبر ہے، اور یہ ماہ ستمبر میں محفل ذکر کی یہ مجلس ہے. ماہ ستمبر جب آتا ہے تو بہت سے تاریخی واقعات اپنے اندر بیان کرنے کا طریقہ بناتا ہے. اس بات پر کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب سرکار عالم امام الانبیاء بھی صرف معراج کے موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی قیادت نہیں فرمائی تھی، بلکہ معراج کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیت اللہ فرمایا تو کئی انبیاء آپ کے اس سفر حج میں آپ کے ساتھ شریک تھے، جس کے دلائل میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے ملتے ہیں کہ جب ہمارے نبی تشریف لے جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے تو آپ ایک وادی سے گزرے تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ داؤد اپنی اونٹنی پہ
پہ سوار ہو کر اس پہاڑ سے نیچے میرے قافلے میں شامل ہونے کے لیے آئے۔ میں دیکھ رہا ہوں سارے آئے، یہ کہ بادی میرے اپنے انبیاء علیہ السلام کے نام۔ اللہ نے یہ اعزاز ہمارے نبی کو کیوں عطا فرمایا؟ کیونکہ اللہ نے اپنی نبوت کا اختتام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کر دیا۔ اب ان کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ایک تو ہے نہیں آئے گا، ایک ہے نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زندگی عطا فرما دی اور ان کے توسط سے ہمیں جو تعلیمات عطا فرما دی وہ اتنی کمپریہنسو ہے، اتنی جامع ہے، اتنی کمپلیٹ ہے کہ کسی بھی تعلیم کی ضرورت ہے۔ ہم جب بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں نا تو جب کافی دیر میں آتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ہمارے نبی معراج کے موقع پر کے طائف کے مدینہ ہجرت ہوئی، غزوہ بدر ہوا، احد ہوا۔ بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مقدسہ صرف ان پہلوؤں میں بند نہیں۔ آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندگی کا گوشہ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ پرفیکشن، کاملیت، اکمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مقدسہ۔ کوئی بڑے سے بڑا سیاستدان دنیا سے چلا جائے نا، یہ بڑے سے بڑا سائنسدان چلا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ کچھ اور عرصہ رہ جاتا تو یہ بھی کر لیتا، یہ وہ بھی کر لیتا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عظیم نبی پیغمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو تمام کے تمام لوگوں نے اس بات کا اقرار کر دیا کہ بھئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی تعلیمات میں کوئی کمی نہیں۔ یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ اگر حضور زندہ اور کچھ عرصہ رہتے، دنیا میں قیام پذیر رہتے تو یہ بھی کر جاتے، یہ تصور ہی نہیں۔ تو میں صرف چند باتیں عرض کروں گا کیونکہ ماہ ستمبر بھی ہے، پھر میں آپ کو ماہ ستمبر کے حوالے سے کچھ باتیں بتاؤں گا کہ یہ ماہ مبارک جو ستمبر کا مہینہ ہے ہم مسلمانوں اور پاکستانیوں کے لیے کتنا عظیم ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے پہلو اٹھا لیں۔ ہمارے نبی ایک بہترین باپ تھے، اتنے بہترین باپ تھے کہ آپ کے نواسے جنت کے جوانوں کے سردار، آپ کی صاحبزادی تمام عورتوں کی جنت میں سردار۔ کیا تربیت کی ہمارے نبی نے۔ آج کل بعض لوگ کاروبار میں اتنا پھنس جاتے ہیں نا، انوالو ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی فیملی کے لیے وقت نہیں ملتا۔ قربان جائے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسین کو اپنی پیٹھ پر بٹھا رہے ہیں اور اس کو سواری کرا رہے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، کہا اے اللہ کے نبی، اے حسین بڑی پیاری سواری ہے، حسین بڑی پیاری سواری ہے۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر سوار بھی تو بہت پیارا ہے۔ آپ تصور کریں، پوری کائنات کی ذمہ داری ہے، پوری کائنات کے آپ امام ہیں، پوری کائنات کے آپ سردار ہیں، لیکن عاجزی بھی ہے، سادگی بھی ہے، اتنی ہے کہ چھوٹا نواسا ہے، بچہ ہے، آپ اس کو پیٹھ پر لے کر سواری کروا رہے۔ کیا خوبصورت زندگی ہمارے نبی کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں، حضرت فاطمہ آتی ہیں، آپ اٹھ کر ان کا استقبال کر لیتے ہیں۔
آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو اٹھا لے زندگی کے، آپ دیکھیں ہمارے نبی بہترین بھائی بھی تھے۔ آپ کے پاس آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ تشریف لائیں۔ صحابہ نے ایک کسی غزوے میں حملہ کیا، فتح حاصل کی، اور اس قبیلے کے کچھ لوگ قیدی بن گئے۔ وہ قبیلہ حضرت شیمہ کا تھا۔ جب حضرت شیمہ کو پتہ لگا کہ اس طرح میرے بھائی کے بندوں نے ایسا کیا ہے، تو حضرت شیمہ اس وقت عمر زیادہ ہو چکی تھی، اور یہ وہ عظیم خاتون تھی کہ جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں لوریاں دیا کرتی تھی، گود میں اٹھایا کرتی تھی۔ کافی عرصے کے بعد جب آپ تشریف لے جاتی ہیں، صحابہ کھڑے ہیں، تو صحابہ پوچھتے اماں جی کدھر جا رہی؟ کہا ہٹ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں کہ جو تمہارا سردار ہے وہ میرا بھائی ہے؟ راستہ دو مجھے۔ وہ صحابہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا اماں جی کہہ رہے ہیں۔ صحابہ ہٹ گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں بیٹھے ہوئے آرام فرما رہے، شیمہ خیمے میں داخل ہوتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑتی ہے، آقا کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں شیمہ تم آئی ہو؟ آقا اپنی کملی اٹھاتے ہیں، اپنے کاندھے سے اٹھاتے ہیں، اس کو بچھاتے ہیں، کہا شیمہ تم میری بہن اس کملی پر بیٹھو۔ مورخین سیر اور محدثین کہتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کو دیکھ کر رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پوچھا شیمہ کیسی آئی ہو؟ کہا آپ کے بندوں نے میرے بندوں کو پکڑ لیا، قبیلے والوں کو، میرے بندوں کو چھوڑے۔ آقا نے فرمایا شیمہ تم کیا بات کرتی ہو، یہ بھی کوئی بات ہے؟ آقا باہر آتے ہیں، صحابہ کو جمع کرتے ہیں، کہتے تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہا یہ میری بہن شیمہ ہے، سارے بندے رہا کرو۔ کہا بلال جاؤ، جا کر تحائف لے کر آؤ۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو تحائف دے کر رخصت کیا۔ کیا عظیم بھائی تھے ہمارے نبی، اور ہمارے نبی کتنے عظیم شوہر تھے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 19-20 سال کی تھی، اور آقا فرماتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کے ساتھ جا رہے تھے تو ویرانہ تھا۔ آپ نے کہا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ آپ ذرا تصور کریں، امام الانبیاء ہیں، سرکار دو عالم ہیں، اتنی بڑی ہستی ہیں، اپنی بیوی کا دل رکھنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ عائشہ کہتی ہیں حضور بالکل لگائیں۔ اب دونوں نے دوڑ لگائی، آقا آگے نکل گئے، پھر حضرت عائشہ آگے بڑھی، عائشہ جیت گئی۔ آپ نے کہا عائشہ دوبارہ لگاؤ، دوبارہ دوڑ لگائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیت گئے۔ آقا نے فرمایا عائشہ حساب برابر ہوا۔ آپ ذرا تصور کریں نا، آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ کسی گراؤنڈ میں جائیں اور ان کو کہنا کہ دوڑ لگاؤ، جو دیکھنے والے ہوں گے نا وہ کہیں گے بھائی لگتا ہے اس کی بجلی کا بل کچھ زیادہ ہی آ گیا ہے، یہ اپنے حواس کھو بیٹھا ہے۔ لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عظیم ہستی ہیں کہ انہوں نے حق ادا کیا۔ 11 بیویاں ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آقا کا وصال ہوتا ہے، ایک زوجہ نے نہیں کہا مجھے میرا حق نہیں ملا۔ آپ 2-3 رکھ کر تو دیکھیں نا، ایک نے بھی نہیں کہا کہ مجھے میرا حق نہیں ملا۔ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے، اماں عائشہ نے پیالہ اٹھایا، پانی پیا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، کہا عائشہ یہ پیالہ مجھے دے دو۔ آقا نے اس پیالے کو لیا، اس پیالے کو پکڑا، کہا عائشہ تو نے ہونٹ کہاں لگائے تھے؟ کہا حضرت اس جگہ پر لگائے تھے۔ آقا نے انہی لبوں کی جگہ اپنے لب مبارک لگا کر پانی پی لیا۔ اتنی محبت، آقا نے حق ادا کر دیا۔ ہم صرف حضور کی نا سیرت کا ایک پہلو دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی نے غزوہ بدر لڑا، ہمارے نبی نے صلح حدیبیہ کیا، ہمارے نبی نے فتح مکہ کیا۔ بھئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اتنی پرفیکٹ ہے
اتنی کمال کی زندگی ہے کہ اس کی جیسی زندگی کوئی نہیں. یہ ہمارے نبی کی زندگی ہے. تو گویا کہ یہ تعلیمات اتنی ہمیں مل گئی، اب ہمیں کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے رب کائنات نے اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. ان پہ نبوت ختم. ختم نبوت کے حوالے سے میں ایک جملہ اور شامل کر دیتا ہوں، اور میں اکثر اپنے بیانات میں وہ جملہ بول دیتا ہوں. اگر کسی سے پوچھا جائے نا بھی ختم نبوت کا معنی کیا ہے، تو وہ یہی جواب آئے گا کہ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. بھائی صرف آخری نبی کو کہنا یا یہ ماننا یہ ختم نبوت مکمل نہیں ہے. ختم نبوت کی تکمیل کیا ہے، اس عقیدے کی کاملیت کیا ہے کہ اس بات کو بھی ماننا کہ جس طرح ہم یہ مان رہے ہیں کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، تو یہ بھی مان لینا کہ بھئی جو ہمارے نبی نے کہہ دیا وہ بھی حتمی اور آخری ہے. اس کے بعد کسی کی بات کی اہمیت نہیں. اور یہ ستمبر کا مہینہ اس لیے اہم ہے کیونکہ 7 ستمبر جو اب آنے والا ہے 1974 1974، اس پاکستان کو یہ اعزاز ملا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں باقاعدہ امینڈمنٹ کی گئی، آئین کا حصہ بنایا گیا، اور جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرے، چاہے وہ قادیانی ہے، احمدی ہے، لاہوری ہے، کوئی بھی ہے، مینشن کر کے کہا گیا وہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، وہ غیر مسلم ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ مہینہ ہمارے لیے بڑا مبارک مہینہ ہے کیونکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مہر لگ چکی قانونی طور پر اس پاکستان کے اسمبلی میں. عام بچے یا جوان نا اس بات کو سمجھتے نہیں، وہ کہتے ہیں یہ ختم نبوت کیا چیز ہے، یہ مولوی صاحبان ویسے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیں بس کافی ہے. یہ آخری نبی کو ماننا یا نہ ماننا اس کا مطلب کیا ہے؟ بھئی جب آپ اس بات پر ایمان لائیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو گویا کہ آپ یہ اقرار کریں گے ہمیں اپنے نبی کے بعد کسی کی بات کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم ان کے بعد کسی کی بات کی اہمیت نہیں دیں گے، ہم ان کی بات کے بعد، ان کے ارشاد کے بعد ہمارے نزدیک کسی کا ارشاد اہم نہیں ہے، بس ہمارے نبی کا ارشاد ہے اور وہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے. اب جو ختم نبوت نہیں مانتا وہ گویا کہ یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات میں کچھ کمی تھی، بعد میں آ کر وہ کمی پوری کی گئی. بھئی ہمارے نبی کی تعلیم میں کوئی کمی نہیں، ہمارے نبی کی تعلیمات مکمل ہیں، پرفیکٹ ہیں. لہذا ختم نبوت بڑا حساس مسئلہ ہے. علماء نے یہاں تک لکھا کہ جو لوگ نا سنت کا اتباع کرتے ہیں، ایک ہے سنت. اب سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اختیار کیا جائے. آپ جب سنت کو مانتے ہیں تو آپ گویا کہ عمل رسول کی حفاظت کر رہے ہیں. لیکن کہتے ہیں جب آپ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں نا تو آپ ذات رسول کا دفاع کر رہے ہیں. بھئی آقا کی ذات کا مقام کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ان سے آگے بڑھنے کا سوچو بھی نہ. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ان کی آواز سے اونچی آواز مت کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، ان کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. ایسا کرو گے اللہ تمہارے اعمال تباہ کر دے گا، ورتھ لیس ہو جائیں گے اعمال. قرآن کریم کی تقریباً 100 آیات ہیں اور 200 سے زیادہ احادیث ہیں جو ختم نبوت پر ہیں. اور 7 ستمبر سے پہلے بھی یہ کہتے ہیں، صرف 7 ستمبر کی بات، اس سے پہلے آپ دیکھیں 1926 میں بہاولپور میں ایک مقدمہ دائر ہوتا ہے اور
جو بہاولپور میں مقدمہ دائر ہوا، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ 1926 میں بہاولپور میں ایک مقدمہ دائر ہوتا ہے کہ خاتون ہیں، اس خاتون کے جو شوہر تھے نا وہ قادیانی ہو گئے تھے. ان خاتون نے بہاولپور کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا کہ میرا شوہر جو ہے یہ قادیانی ہو گیا ہے، میں مسلمان ہوں، آپ میرا کینسلیشن آف نکاح، مجھے فسخ نکاح کی ڈگری جاری کر دیں. 1935 میں اس کا فیصلہ ہوا، اور جس میں باقاعدہ طور پر یہ مینشن کیا گیا کہ آپ نے جو ثبوت دیے ان ثبوت کی بنا پر آپ کا شوہر غیر مسلم ہو چکا ہے، کافر ہو چکا ہے، آپ کا نکاح ختم. یہ پہلا مقدمہ تھا جو بر صغیر میں قائم ہوا تھا. اس کے بعد حضرت مولانا طاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر اسی طرح بریلوی مکتبہ فکر کے علماء، علامہ احسان الہی ظہیر، اہل حدیث مکتبہ فکر کے علماء، تمام کے تمام علماء نے اس چیز کو واضح طور پر بیان کیا اور کہا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو نبی تسلیم کرنے کا سوچے گا بھی وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک بتا دیا تھا کہ بھائی اگر تم کسی فرد کو جو نبوت کا دعویٰ کر دے اس کو تم کہو بھائی اپنی نبوت کی دلیل لا، اگر اس سے تم دلیل بھی مانگے تم اسلام سے نکل جاؤ گے. بھائی دلیل کیوں مانگ رہے ہو؟ تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں. تو لہٰذا 7 ستمبر کا دن اور 7 ستمبر کے بعد 1984 میں جب جنرل ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ نے امتناع قادیانیت آرڈیننس کو جاری کیا تھا اور اس میں یہ واضح طور پر قانون کا حصہ بنا دیا گیا تھا کہ کوئی بھی قادیانی ہے، مرزائی ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر نہیں کر سکتا. یہ بائی لا ہے، یہ قوانین کے اندر موجود ہے. تو بہرحال ہمیں اس فتنے کے حوالے سے اسٹڈی بھی کرنی چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کس طرح اپنے حربے استعمال کرتے ہیں. اب آج کل جیسے بہت زیادہ مہنگائی بڑھ گئی، غربت آ گئی، وہ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ذہن میں رکھیں. آقا فرماتے تھے جس کا مفہوم یہ ہے کہ عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ غربت انسان کو کفر تک لے جائے گی. بھئی وجہ کیا ہے؟ بھئی جب بندہ غریب ہوتا ہے، مفلس ہوتا ہے، کاروبار ٹھپ ہے، بچوں کی فیس دینی ہے، گھر کے اخراجات چلانے ہیں، تو کافر آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے میں فنڈنگ دوں گا، آپ بچہ پڑھائیں. بندہ کہتا ہے اچھا یہ تو فنڈ دے رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن پس پردہ کیا ہے؟ وہ عقائد کو تباہ کر دیتے ہیں. بیرون ملک دورہ کرنا ہے، وہ کہتے ہیں بھئی آپ کا پاسپورٹ آپ ہمیں دے دیں، ہم آپ کا ویزا چند دنوں میں لگوا دیں گے. وہ کیا کریں گے؟ وہاں آپ کو قادیانی شو کروا دیں گے، آپ کا ویزا لگوا دیں گے. اس لیے اس دنیا کے اندر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری باتوں کو، میرے احکام کو چند پیسوں کے بدلے مت بیچو. یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کے محبوب کی باتیں ہیں، اللہ کا مقام ہے، اللہ کے محبوب کا مقام ہے. اس مقام کا ہم سودا نہ کریں. تو لہٰذا عقیدہ ختم نبوت پر خود بھی جمیں اور اپنے بچوں کو بھی آگاہ کریں کہ بھئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا. صحابہ کرام نے، آپ دیکھیں پوری تاریخ پڑھیں، بس میں آخری بات 1-2 کر دیتا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 سال مدینہ منورہ میں آپ قیام پذیر رہے، پھر وصال فرما گئے. 11 سالوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کیا کافروں کے خلاف. آپ وہ سارے جہاد کی صورت نکال لیں اور یہ دیکھیں بھائی کتنے مسلمان شہید ہوئے، کتنے کافر مرے. آپ حیران ہو جائیں گے. اگر سب کی تعداد بھی جمع کر لیں وہ 1000 سے کچھ اوپر ہوگی. لیکن جب آقا دنیا سے پردہ فرما گئے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک آیا.
جنگ یمامہ ہوئی. جنگ یمامہ یہ ختم نبوت کے مسئلے پر ہوئی تھی. صحابہ نے یہ جنگ لڑی، جہاد کیا تھا. اور اس ایک جہاد میں صرف جو حافظ صحابی تھے وہ فرمایا جاتا ہے کہ 700 حافظ صحابی شہید ہوئے اور 1200 کے قریب صحابہ اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے. 1200 صحابہ ایک طرف ہیں، 1000 سارے کے سارے لوگ ایک طرف ہیں جو 11 سالوں میں دنیا سے گئے. ختم نبوت اتنا اہم مسئلہ ہے، صحابہ سب نکل آئے. سب سے زیادہ اگر قربانی شہادت اگر کسی مسئلے پر صحابہ نے پیش کی وہ ختم نبوت کا مسئلہ تھا. اور یہ جنگ یمامہ کے مقام پر لڑی گئی. اور لکھا ہوا ہے کہ جب سعودی حکومت نے وہاں سے کوئی یہ جدہ کے قریب مقام آتا ہے وہاں سے روڈ نکالنا چاہی تھی تو یمامہ کے مقام پر کھدائی جب کی گئی تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ جب کھدائی کی جاتی ہے اندر سے جسم نکلتے ہیں، انسانوں کے جسم نکلتے ہیں جو بالکل تر و تازہ ہیں، خون بہہ رہا ہے. بڑے پریشان ہوئے یہ کون لوگ ہیں. تحقیق کروائی گئی تو پتہ لگا یہ وہی جگہ تھی جہاں صحابہ نے ختم نبوت کے مسئلے پہ جنگ لڑی تھی. یہ اجساد، یہ جسم مبارک ان صحابہ کے تھے. اللہ نے 1400 سال گزرنے کے بعد ایسے تر و تازہ رکھے. آج دنیا نے بھی دیکھا تو یہ اشارہ دے دیا کہ میرے محبوب کی ختم نبوت معمولی مسئلہ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ہمارے محبوب، ہمارے نبی، ہمارے آقا کہ ختم نبوت اس کو سمجھنا، اس کو سمجھانا یہ بڑا اشد ضروری ہے. اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ تمام حضرات تشریف فرما ہے. اب انشاءاللہ ذکر کریں گے اور یہ ذکر حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقت سے ہے. اور یہ ذکر جو ہے یہ ذکر سلسلے کا ذکر ہے. یہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقت سے ہوتا ہوا حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان سے حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ، پھر صوفی محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر یہ حضرت والی صاحب کے پاس اس کی اجازت اور انہوں نے پھر مجھے اجازت دی. یہ پورا ایک سلسلہ نسب ہے اس ذکر کا. اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ نے اس ذکر کا آغاز کیا تھا. اور اسی مسجد میں کئی بار وہ تشریف لائے، نماز بھی ادا فرمائی، ذکر بھی کیا. اور آج یہ انہی کا لگایا ہوا چمن ہے، انہی کا لگایا ہوا گلدستہ ہے. اللہ نے ہمیں پھر ان کی یاد میں یہاں جمع کر دیا، اپنی یاد میں یہاں جمع کر دیا، اور یہ ہمارے دل میں ڈال دیا کہ ہم اپنے اکابرین کو بھی دعا میں یاد رکھیں. تو آپ حضرات ایک بار سورہ فاتحہ اور 11 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں.